تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان اولیاء، بسا اوقات قبولیت دعا کی تاخیر میں کافی مصلحتیں ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب اللہ پاک کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ ٹھہرو، ابھی نہ دو کہ یہ پھر مانگے کہ مجھے اس کی آواز پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام اس کا کام جلدی کرو کہ یہ پھر نہ مانگے، مجھے اس کی آواز پسند نہیں۔ تو حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید بن قطان رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کو خواب میں دیکھا، عرض کی اے الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں تو دعا قبول نہیں فرماتا، حکم ہوا ہے یحییٰ میں تیری آواز کو پسند کرتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں۔ تو ہمیں دعاؤں کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خدائے پاک 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا، ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے، دوسرا ایسی چاہے کہ قطع رحمی ہو، تیسرا وہ کہ دعا کی قبولیت میں جلدی کرے کہ دعا مانگی اور ابھی قبول نہیں ہوئی۔ اس حدیث پاک میں فرمایا کہ ناجائز کام کی دعا نہ مانگی جائے کہ وہ قبول نہیں ہوتی، نیز رشتہ دار کا حق ضائع نہ ہو، ایسی بھی دعا نہ مانگے، اور دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے۔ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں متواتر کئی سال تک حج کی سعادت عظمیٰ سے سرفراز ہوتا رہا، اور ہر سال ایک درویش کو کعبہ معظمہ کا دروازہ پکڑے دیکھا، جب وہ لبیک کہتا تو آواز آتی اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، تو غیب سے آواز آتی لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں۔ میں نے 14 سال اس شخص سے پوچھا کہ اے درویش تو بہرا تو نہیں؟ اس نے جواب دیا میں سب کچھ سن رہا ہوں۔ میں نے کہا پھر یہ تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟ اس نے کہا یا شیخ میں الفیہ بیان کرتا ہوں کہ اگر بجائے 14 سال کے 14,000 سال میری عمر ہو، اور بجائے سال بھر کے ہر روز ہر بار یہ جواب آئے لا لبیک سنائی دے، تو پھر بھی اس دروازے سے سر نہ اٹھاؤں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی مصروف گفتگو تھے کہ اچانک آسمان سے ایک کاغذ اس کے سینے پر گرا، اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھا دیا، میں نے دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ اے مالک بن دینار، تو نے میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے کہ میں نے اس کے کئی سال کے حج قبول نہیں کیے، ایسا نہیں بلکہ اس مدت میں آنے والے تمام حاجیوں کے حج بھی اس کی پکار کی برکت سے قبول کیے ہیں، تاکہ کوئی میری بارگاہ سے محروم نہ جائے۔ ہمیں جلدی نہیں مچانی چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم نے دعا کی اور فوراً سے ہماری دعا قبول ہو جائے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلسل استقامت کے ساتھ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ یہ وہ در ہے اس کے بغیر ہم کہاں جائیں گے، اللہ پاک نے ہی سب کچھ عطا فرمانا ہے۔ تو ہمیں ایک تو مستقل مزاجی کے ساتھ روزانہ عمل کرنا چاہیے جس بھی مقصد کے لیے کیا جائے، جب تک وہ مقصد حل نہ ہو۔ تو دوسرا جلدی نہیں مچانی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ہم دنیا والوں کے پاس تو جو بڑے بڑے عہدے والے ہوتے ہیں، ایم پی ایم این اے ہوتے ہیں، ہم ان کے دروازوں پہ تو کئی سالوں تک جاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم 2-4 دن کوئی دعا کرتے ہیں تو شیطان ہمارے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی تو نے تو بڑی دعائیں کی لیکن اللہ پاک نے تیری دعائیں تو قبول کی نہیں ہیں، تو پھر بھی دعا مانگتا ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگے تو اور کس سے مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمانے والا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ ہمارے اعمال کی کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ استقامت کے ساتھ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے گا۔